خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج سینٹرل پولیس آفس میں رات 8 بجے جو ہے وہ سابقہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے اعزاز میں جو ہے ایک الوداعی پارٹی منائی گئی۔ جہاں یہ الوداعی پارٹی منائی جا رہی تھی، اسی وقت لاہور میں سندھ پولیس کے ایک سابقہ آئی جی رانا مقبول کے انتقال پر ان کے گھر میں جو ہے وہ ماتم کیا جا رہا تھا۔ اس پر آگے چل کے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے، اس میں بہت ساری خبریں ہیں۔ پروگرام انتہائی تاخیر سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رات گئے تک جو ہے وہ سینٹرل پولیس آفس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چلتی رہی، نت نئی خبریں جو ہے وہ وجود میں آتی رہی، اور رات گئے ہی جو ہے کراچی کے تمام ایس ایچ اوز کو ادھر سے ادھر کیے جانے کا عمل بھی بالآخر اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہی دیا گیا۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور کچھ اور جو نئے ڈی آئی جیز کی جو پوسٹنگ متوقع ہے، کون کہاں جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس اہم ترین ٹاپک پر بات کریں گے، اس اہم ترین سکینڈل پر بات کریں گے، اس اہم ترین خبر پر بات کریں گے جس سے کہ ایک ہلچل مچ چکی ہے سینٹرل پولیس آفس میں۔ بالآخر جو ہے کہتے ہیں کہ لاوے پڑ گئے ہیں، یعنی کہ وہ جوالا مکھی پھٹ چکی ہے، جو بند کمروں میں بیٹھ کر جو دوسروں کے خلاف جو ہے وہ بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، جہاں سے جو ہے دوسروں کے کریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں۔ بالآخر وہاں پر جو ہے متاثرین کے توپوں کا رخ مڑ گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے ہاتھا پائی اور گالم گلوچ اور دوسرے ناخوشگوار واقعات کے رونما ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2-3 روز قبل جو ہے سینٹرل پولیس آفس میں جو ہے خود اطلاع کے مطابق، میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع نے جو انہیں یہ اطلاع دی ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی اور خود موجودہ جو ڈی آئی جی حیدرآباد ہیں خود طارق رزاق دھاریجو کے مابین جو ہے پہلے کہتے ہیں کہ گفتگو میں کچھ تلخ کلامی ہوئی، پھر گرما گرمی ہوئی، پھر آوازوں کا جو والیوم ہے وہ اونچا ہوتا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نوبت جو ہے کہتے گریباں تک، دستے گریباں تک وہ ہو چکے تھے، مکے بھی چلنے شروع ہو گئے تھے۔ اگر اس میں جو ہے وہاں موقع پر موجود عرفان بہادر اگر مداخلت نہ کرتے تو یقیناً کسی نہ کسی کا یا تو سر پھٹ جاتا یا پھر پیٹ پھٹ جاتا۔ اتنی زیادہ گرما گرمی وہاں پر ہو چکی تھی، اور بہت زیادہ ایک دنگا فساد ہو چکا تھا، یہاں تک کہ پورے فلور پر موجود افسران اور ان کے کلریکل اسٹاف جو ہے وہ دفتروں سے باہر نکل آئے کہ آخر یہ جھگڑا ہو کہاں رہا ہے اور کون آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اتنا معاملہ خراب ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے جو ہے وہ انتہائی رازداری میں یہ بات بتائی ہے کہ چیخ چلا رہے تھے خود طارق دھاریجو کی طرف سے کہ، اور انہیں جو ہے وہ گالیاں تک دی گئی، کہتے ہیں ماں بہن کی، کہے کہ تم یہاں بیٹھ کے جو ہے آئی جی سندھ کو بدگمان کرتے ہو، گمراہ کرتے ہو، انہیں مس گائیڈ کرتے ہو دوسرے اچھے افسروں کے بارے میں، اور کسی ایک افسر کے بارے میں بھی تمہاری رائے اچھی نہیں، ہر ایک کو کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا ڈاکو، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا لٹیرا، اور میرے لیے تم نے اتنے گندے الفاظ استعمال کیے، لینڈ گریبنگ کا سارا ملبہ مجھ پہ گرایا گیا، اس قسم کے الزامات لگائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری اس بدگمانیوں کی وجہ سے، تمہاری اس مس گائیڈنگ کی وجہ سے 3-4 بار جو ہے ان کی پوسٹنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ پہلے ان کا نام ایسٹ میں تھا، وہاں سے انہوں نے کٹوا دیا، پھر ویسٹ میں تھا، وہاں سے نام کٹوا دیا، اور جب حیدرآباد میں ان کا نام آیا تو وہاں کے لیے بھی جو ہے ڈنڈی مارنے سے جو ہے گریز نہیں کیا گیا، بہت برا بلا انہیں کہا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت جھگڑا بڑھ گیا، پھر گریبان تک ہاتھ پہنچے، مکے تک چل پڑے۔ اگر کہتے ہیں کہ عرفان بہادر اس میں اپنی غیر معمولی بہادری کا یا حکمت عملی کا مظاہرہ نہ کرتے تو یقیناً کسی نہ کسی کا سر یا پیٹ پھٹ چکا ہوتا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جب
عرفان بہادر سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی کچھ جواب نہیں دیا، نہ ہی دوسرے متعلقہ لوگوں نے، جبکہ خود عاصم قائم خانی کے اپنے دفتر کے ایک چھوٹے اہلکار نے یہ کہا کہ ہاں یہ سب کچھ وہاں پر ہوا ہے، اور قصور جو ہے ان کے باس کا نہیں بلکہ قصور جو ہے وہ دھاریجو صاحب کا تھا، جو کہ بہت ہی جارحانہ انداز میں پہلے سے تیاری کر کے لگتا ہے کہ آئے تھے کہ انہوں نے جگڑنا ہے خود عاصم قائم خانی سے، تو انہوں نے ضرورت سے زیادہ کہتے ہیں کہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ یہ ان کے عاصم قائم خانی کے اپنے دفتر کے ایک چھوٹے اسٹاف کا یہ کہنا ہے۔ بہرحال اس واقعے کا علم کہتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے خود خادم رن کو بھی ہو چکا ہے، اور آئی جی سندھ جو ہے راجہ رفت مختار کے علم میں بھی یہ بات آ گئی، اور اس معاملے میں کہتے ہیں کہ کوئی خفیہ انکوائری بھی شروع کروائے جانے کی اطلاع ملی کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ تو یہ تو جوالا مکھی جو ہے وہ پھٹنا تھا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو سازشوں کے تانے بانے جو ہے وہاں سے بنے جا رہے تھے، اس کے نتیجے میں بہت سارے اچھے پی ایس پی افسران جو ہے وہ اچھی پوسٹنگوں سے محروم ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے پولیس کے بہت سارے جو وکٹم تھے وہ تو جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ ایک طریقے سے خود طارق دھاریجو کے پیچھے کھڑے اور انہیں وہ اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، ایک صحیح طرف جو ہے انہوں نے نشاندہی کی، اور صحیح طرف جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ لیکن ایک اور پولیس کا جو بہت بڑا طبقہ ہے وہ ان کی پش پر کھڑا ہے عاصم قائم خانی کے، کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان سے ان کے بڑے افسران کرواتے ہیں۔ وہ اپنا ان کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں، جو آئی جی ان سے کہے گا وہ وہی کریں گے۔ آئی جی نے اگر ان سے آؤٹ پٹ مانگی ہے کسی کے بارے میں تو ظاہر وہی بتائے گا جو کہ حقائق پر مبنی ہوگا۔ وہ کسی کو غلط کسی کی نہ تو برائی کرتے ہیں نہ غلط کسی کی اچھائی بیان کرتے ہیں، یہ ان کے رفقا کا کہنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سے جو ہے وہ خود طارق دھاریجو کو تبکیاں دی جا رہی کہ انہوں نے بہت اچھا کہ کوئی ایک تو بڑا جس نے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی جرت یا ہمت کی، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب کون کہاں جانے والا ہے، کس کی کہاں لاٹری نکلنے جا رہی ہے؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ حیدرآباد کے سابقہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ 1-2 دن میں ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرپور خاص کے ڈی آئی جی ذوالفقار مہر کو جو ہے فائننس کا یا پھر خود ویلفیئر کا جو ہے وہ ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے پرویز چانڈیو کو آئی ٹی کا ڈی آئی جی بنائے جانے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ 24 یا 48 گھنٹوں میں اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اور ایک سب سے جو بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ 3 ایس ایس پیز کے آرڈر جو ہے سی پی او میں جاری کیے گئے تھے خود آئی جی سندھ کی جانب سے۔ وہ تینوں کون ہیں؟ یہ ایس ایس پی جو تھے جنہیں اب ان کے بارے میں جو ہے خود جو ہے یہ جو میرے پاس اس وقت آرڈر کی کاپی ہے اس کے مطابق یہ جو عمران خان ہیں ایس ایس پی جو کہ پہلے لڑکانہ تھے، ان کی خدمات زاہدہ پروین جو ہے ان کو جو ہے ان کی پوسٹنگ کر دی گئی تھی کرائم برانچ میں آئی جی سندھ نے، اور فروخ رضا کی پوسٹنگ کر دی تھی ایز اے پولیس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لڑکانہ سے جو آئے تھے کیا نام ہے ایس پی، ان کی پوسٹنگ کی تھی آئی جی سندھ نے جو ہے عمران خان کی، یہ ان کو کر دیے تھے جناب آئی جی سندھ نے ان کی پوسٹنگ موٹر ایم ٹی میں کر دی تھی۔ اب ان تینوں کے لیے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ یعنی خادم رن صاحب نے جو ہے وہ ان کی ریکوزیشن بھجوائی ہے آئی جی سندھ کو کہ ان تینوں کی خدمات جو ہے وہ کراچی رینج میں
मांग रहे हैं कि इनका ट्रांसफ़र जो है कराची रेंज में कर दिया ताकि वो ज़ायदा परवीन को दोबारा जो है साउथ इन्वेस्टिगेशन का एसएसपी बना दिया, बाकी दोनों को भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में उनकी पोस्टिंग कराने के ख्वाहिशमंद है। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, आज जो है वो एसएचओज़ का जो है वो अमल जो है वो पाया तकमील तक पहुंच गया। कराची के सारे एसएचओज़ तब्दील कर दिए गए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन एसएचओज़ को हुआ जिन्होंने अभी एक हफ्ता कबल या 2 हफ्ते कबल 10 लाख या 20 लाख रुपए रिश्वत देकर जो पोस्टिंग ली थी। इसमें आरामबाग थाने के एसएचओ भी शामिल हैं, जैक्सन थाने के भी एसएचओ शामिल और बहुत सारे एसएचओ शामिल, मां सिवाय जाहिद के जो कि डीएसपी चौधरी इरशाद के भाई हैं, जिन्हें बल्दिया टाउन थाने का एसएचओ लगा दिया गया था, जहां से उन्होंने कहते हैं 8 से 10 लाख रुपए दिए थे। अब उन्हें जो है उनकी चॉइस पर गिजरी थाने का एसएचओ लगा दिया गया, जहां पर सिवाय फहाशी के और कोई कारोबार ही नहीं है। वहां का एसएचओ इन्हें चौधरी जाहिद की वहां पोस्टिंग कर दी है। और इन पोस्टिंगों में से जो एक और बड़ी अहम तरीन पोस्टिंग है वो वकार कैसर को जो है वो अजीजाबाद थाने का एसएचओ लगा दिया। कहते हैं कि ये तो अभी पहले इनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ था रिजवे थाने में, एक बच्चा जो है इनकी पुलिस पार्टी के फायरिंग से या उनकी गलत तरीन कार्रवाई से हलाक हो गया या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और वो अभी उस मुकदमे को भुगत भी कहते हैं डिसमिस भी हो चुके हैं, पता नहीं ये बहाल हुए नहीं हुए। लेकिन इन तमाम तरह अहकामात की अभी स्याही भी खुश नहीं हुई कि दोबारा इनकी जोली में जो है वो अजीजाबाद थाने की एसएचओशिप जो है वो केक की तरह से डाल दी गई। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। तो ये जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए ये सिर्फ पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किए गए। यानी कहते हैं कि अंडा बांटे रेवड़ियां अपनों ही को, या फिर मैं कहूं कि नई बोतल और पुरानी शराब, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है इन तमाम ट्रांसफर और पोस्टिंगों में। कहने को तो ये कहा जाता है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्या नाम है शफाफ इलेक्शन करवाने के गरज से किए गए हैं। लगता है कि पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं वो शफाफियत के मतलब से ही ना आशना है कि शफाफियत कहते किसको, उनको मैं समझाऊं कि शफाफियत कहते हैं ट्रांसपेरेंसी को, ट्रांसपेरेंट मामले को, कि जहां चीजें आर पर नजर आए। क्या मेरा सवाल है खुद इन तमाम कराची के एसएचओ से और इनकी पोस्टिंग करवाने वालों से कि इनमें से कोई एक भी जो है वो अली हसन सोलंगी जैसा कांस्टेबल है जिन्होंने शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो अपने दोनों इन बाजुओं और दोनों टांगों की कुर्बानियां दी थी। यानी मैंने उस वक्त भी प्रोग्राम में कहा था कि उस वक्त बाजू और उनकी टांगे जो है नहीं कटी थी, बल्कि सिंध पुलिस की टांगे और बाजू कटी थी। उन्होंने ये कुर्बानी सिंध पुलिस के लिए दी क्योंकि उन्हें जो ड्यूटी दी गई थी शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, वो शफाफ इलेक्शन तो करवाने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी अपने दोनों बाजू और दोनों टांगों की। तो क्या ये जो तमाम एसएचओज़ की जो तब्दीली आज कराची में हुई और इससे पहले डीआईजीज और एसएसपीज की हुई थी, क्या ये तमाम तरह अफसरान जो है आईने में देखे क्या उनका किरदार जो है उस कांस्टेबल अली हसन सोलंगी के किरदार से मिलता है, मुताबिकत रखता है, उसमें उनका शायबा भी पाया जाता है? उन्हें खुद ये देखकर मालूम होगा कि नहीं नहीं वो हमसे 1000 गुना नहीं 10,000 गुना जो है वो आगे था, हम तो उसके पांव के खाक के बराबर भी नहीं है। हम वो तो उन्होंने तो अपनी बाजू और टांगे गंवा दी थी, हम तो अपनी पोस्टिंग गंवाने का भी रिस्क नहीं ले सकते शफाफ इलेक्शन करवाने की पादाश में। तो शफाफ इलेक्शन जो है वो तो दीवाने का ख्वाब हो सकता है, हकीकत का रंग कभी भी नहीं इख्तियार कर सकता है, जिसकी आड़ में जो है हर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने और हर जोनल डीआईजी ने जो है वो अपनी मुठियां अपनी जेबें गर्म करके अपने लाडलों को जो है मनपसंद थानों का एसएचओ ये कहकर लगा दिया कि ये जो है वो शफाफ इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। वो एसएचओ तो एसएचओ खुद डिस्ट्रिक्ट एसएसपी डीआईजीज में भी इतनी ताकत नहीं कि वो शफाफ इलेक्शन करवाकर जो है वो अपनी पोस्टिंग और अपनी नौकरियों को खतरे में डाले। हर एक को पता है कि 4 महीने बाद जो है दोबारा से पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी हुकूमत आ जाएगी, तो कौन उनसे रिस्क लेगा? इस वक्त जितने भी जोनल डीआईजीज बैठे हुए, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बैठे हुए, किसी के पास अगर किसी साबिका एमएनए एमपी या साबिका मिनिस्टर यानी सईद गनी का अगर फोन आ जाता है या शहीद मेमन का फोन आता है या नासिर शाह का, तो सीट से खड़े हो जाते हैं और उनके कहने पर जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे हैं। उन्हें पता है कि 4 महीने बाद 5 महीने बाद घूम फिर के उन्होंने दोबारा आना। तो ये शफाफियत तो एक ढोंग के अलावा, एक ड्रामे के अलावा इससे मैं और
کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کچھے میں آپریشن ہوگا، کوئی آپریشن نہیں ہوگا، وہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہے۔ عبدالحمید کھوسو کو بالآخر انہیں تھوکے ہوئے کو چاٹنا پڑا اور انہیں جو ہے وہ ڈی آئی جی سکھر کا چارج لینا پڑا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو میں نے شعر سے اپنے پروگرام کی شروعات کی تھی، خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ آج صبح جو ہے وہ سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی رانا مقبول احمد کا انتقال ہو گیا، جس کا اکثر جملہ جو تھا وہ توپ کا گولہ میرے پروگرام کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ میں اپنے پروگرام میں جب بھی کسی پہ مجھے تنقید کرنا ہوتی ہے تو ان کا جملہ جو ہے وہ میں مستعار ادھارن لے کے اپنے پروگرام میں اس کو شامل کرتا ہوں۔ اس عظیم شخصیت کا جو کہ سندھ پولیس کے آئی جی رہ چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک طرف تو ان کا انتقال ہوا اور پچھلے 2 دنوں سے میں ان کا اتفاق سے ذکر کر رہا تھا وقار ملن کے معاملے کو لے کر، جو دربار ہوا تھا اس 25 سال پہلے والے دربار کا بھی میں نے ذکر کیا، جس میں انہوں نے بڑی لان تان کی تھی خود وقار ملن کو بنیاد بنا کر۔ اسی کا بدلہ پھر وقار ملن نے جو ہے چودھری سہیل فیض سے لے کر خود کوتوالے شہر کو اس وقت ایک آزمائش میں، ایک مصیبت میں ڈال دیا کہ ان سے ایک غلط ترین کام کروا دیا انہوں نے، چودھری سہیل فیض کو معطل کروانے کی شکل میں۔ میں نے کل کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ثابت قدم رکھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے الفاظ جو ہے وہ اپنے معنی کھو چکے ہیں۔ وہ ثابت قدم اس میں اگر رہتے ہیں تو ان کی اپنی پوسٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے۔ یہ میں ایڈوانس میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ انہیں جو ہے وہ ان کا آرڈر کسی نہ کسی شکل میں واپس لینا پڑے گا اور خود سے وہ آرڈر کروانے والوں کو جو ہے خود سے دور کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ سندھ پولیس کے آئی جی راجہ رفعت مختار نے جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ سابقہ آئی جی سے غلام نبی میمن کو نہ جانے ان کے کون سے کارنامے پر کون سا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے سندھ پولیس کے آئی جی ہوتے ہوئے کہ اس کی یاد میں جو ہے وہ انہیں اعزاز دیتے ہوئے جو ہے وہ ایک الوداعیہ رکھا، جس میں تمام سندھ پولیس کے ڈی آئی جیز اور زونل ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز اور دوسرے بڑے افسروں نے شرکت کی۔ ان کی لیگیسی کیا چھوڑ کے گئے؟ ایک اس طرح کی حوالات جس کو بی کمپنی کہتے ہیں، کالا پانی کہتے ہیں، اس میں ابھی بھی 33 پولیس والے وہاں سڑ رہے ہیں اور بدوائیں دے رہے ہیں۔ یہ ان کی بدواؤں کا نتیجہ ہے کہ اب تک انہیں کوئی پوسٹنگ نہیں ملی ماں سوائے اسٹیٹ لائف کے، اور کہیں انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہیں آخر میں جا کے ٹرانزٹ کا اپنا پیریڈ گزاریں گے۔ تو ان کی شان میں جو ہے یہ الوداعی پارٹی رکھی تھی، جو کوئی لیگیسی چھوڑ کے نہیں گئے ماں سوائے اس جیل کے اور سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کو بے لگام کرنے کی صورت میں، کہ انہوں نے ایسا بے لگام کیا، ان کے منہ کو پولیس کا جو ہے سیکرٹ فنڈ کا ایسا چسکا لگا دیا کہ وہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں سے باز ہی نہیں آتے، کہ ایک بچے کی بازیابی کے لیے جو ہے سیکرٹ فنڈ سے مبین طور پر 35 لاکھ روپے جو ہے وہ ایس ایس پی امجد شیخ کے ذریعے ادا کر کے اس مغوی کو بازیاب کروائے گا۔ تو جب ظاہر ہے کہ جن پولیس والوں نے جو ہے ڈاکوؤں پر گولیوں کی برسات کرنی ہے، وہ پولیس والے اگر ان پر نوٹوں کی برسات کریں گے تو ڈاکو جو ہے لوگوں کو اغوا نہیں کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ان کی لیگیسی، اور اس لیگیسی کی اس کارنامے پر جو ہے سندھ کے نئے آئی جی راجہ رفعت مختار نے ان کی شان میں ایک شام رکھی، ان کی شان میں جو ہے وہ ایک تقریب رکھی، ان کی شان میں جو ہے خود اپنے سینٹ کے کمیٹی کے روبرو جو ان کو جانا تھا اپنا وہ اجلاس ملتوی کرا کہ اپنی جگہ پر جو ہے اپنے ڈی آئی جی عامر فاروقی کو بھجوانا پڑا تاکہ وہ یہ شام منا سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی چوائس یا اپنی خواہش یا اپنا ان کا وہ نہیں تھا، بلکہ یہ انہیں جو باقیات ہیں ان کی غلام نبی میمن کی، ان باقیات کے غیر معمولی دباؤ پڑنے پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس الوداعیہ کا اہتمام کروایا، اعلان کروایا۔ اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ ایک طرف تو آپ الوداعیہ منا رہے ہیں، شان و شوکت سے خوشی کی تقریب کریں، دوسری طرف جو ہے سابقہ آئی جی رانا مقبول کے انتقال پر وہاں پر ماتم کا سماں ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں
मातम भी होते हैं। ये तो था क्या नाम है अलविदाइया से मुतालिक। इसमें जो है उनके साथ एक तो हमेशा से जहाँ भी आईजी साहब जाते हैं गुलाम नबी मेमन, तो ये जो आईबी की जो डीजी हैं ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आज़ाद खान, वो साई की तरह से पीछे पीछे चलते हैं। तो इस तकरीब में भी वो मौजूद थे और ख़ुद आईजी के साबिक आईजी के इस्तकबाल में पीर मोहम्मद शाह और दूसरे जो है इकबाल दारा, ये सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। उनके साथ वो हाल में दाखिल हुए। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। अब ये जो साउथ के जो जोन के जो डीआईजी हैं, उनके चार्ज लेने का जो मामला है, वहाँ दूसरी तरफ से वजाहत ये आई कि चार्ज लेने में उन्होंने खुद गैर मामूली ताखीर से काम लिया। डीआईजी इरफान बलोच ने तो 12 बजे का टाइम उनको दिया था, लेकिन वो दानिस्ता या किसी वजह से 12:30 बजे, और जहाँ तक उनको गाड़ी नहीं दी गई और जो गाड़ी लेके गए, तो ये तो डीआईजी की एक रिवायत होती है, जब तक उनको नई पोस्टिंग नहीं मिलती, नई गाड़ी नहीं मिलती, तो वो अपने इस्तेमाल में गाड़ी किसी दूसरे को नहीं देती। इसीलिए जो है इरफान बलोच अपने साथ वो गाड़ी लेके गए हैं। तो ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब इस तकरीब में जो है वो साबिका एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो शरीक नहीं थे। कहा जाता है कि उनकी अपनी साहबजादी की शादी जो है वो 15 सितंबर को होने जा रही है कमिश्नर कराची जो है इकबाल मेमन के साहबजादे के साथ। तो वो बेटी की शादी की तकरीब में मसरूफ़ हैं, जो कि 15 सितंबर को हो रही है। और 15 सितंबर को एक बार फिर कराची के तमाम जोनल डीआईजीज़ और साबिका आईजीज़ के अलावा मौजूदा जो आईजी है राजा रिफत मुख्तार भी उस शादी की तकरीब में इनवाइट हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। कल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ास तौर से जो है वो शाहजेब मेमन कत्ल केस पर सोल्जर बाजार में, जिसमें पप्पू बिल्डर्स के बिलवास्ता या बराह रास्त मुलव्विस होने के शवाहिद अब सामने आ गए। इसकी मुकम्मल डिटेल जो है कल के प्रोग्राम में मैं इस पर डिटेल से बात करूंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।